قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء سے یہ درس جاری ہے، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 سے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے۔ اس پروگرام کے اندر بطور خاص آیات مبارکہ اور اس کی کچھ مختصراً تفصیل ڈیٹیل آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش اور سعی کی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، فہم قرآن کی دولت سے اور نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80، اللہ پاک کی ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسے جیسے اللہ کی اطاعت کی۔ اس وقت، اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور یہ کہتے تھے، اس وقت کچھ منافقین نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ ہمیں اتنا اپنی اطاعت کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ ہم انہیں خدا مان لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کی چیزیں یہ اس وقت بھی پھیلائی جاتی تھیں اور آج کے دور میں بھی۔ کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کریں تو کچھ کو وہم وسوسہ آنے لگ جاتا ہے کہ یہ شان تو اتنی بلند کر دی کہ معاذ اللہ خدا سے ملا دیا۔ حالانکہ وہ تو شانیں وہ ہیں جو قرآن میں بیان ہوئیں، جو حدیث میں بیان ہوئیں، جن معجزات کا تذکرہ ہے، تو خدا سے کیسے ملا دیا اور یہ وہم وسوسہ کیوں آیا؟ دراصل وہ ہر وقت ہر لمحے حضور علیہ السلام کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی شان کو ایسے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نارمل انسان تھے، آدمی تھے، بس یوں ہی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانا مقصود ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے خود ان کے ذکر کو بلند کر دیا، ان کی شان کو بڑھا دیا، اور جتنا بھی کوئی گھٹانے کی کوشش کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کی ہر آنے والی گھڑی کو پہلی گھڑی سے افضل بناتا ہے، سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے وہ اعلیٰ ہے، وہ اچھی ہے، وہ بہتر ہے۔ تو منافقوں نے جو اس وقت کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی اطاعت میں اب اتنا زور دے رہے ہیں کہ جیسے ہم ان کو خدا مان لیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ ایسا کبھی نہ حضور علیہ السلام نے کہا، نہ کوئی اس طرح کی بات ہے، لیکن منافق تھے تو وہ یوں کہنے لگے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا جیسے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی محبت ایسے جیسے اللہ سے محبت، رسول کی فرما برداری اطاعت ایسے جیسے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو یہاں یہ بات ارشاد فرما دی، اور پھر آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا، وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، کہ جو آپ سے منہ موڑ لے یا اس طرح کی، یعنی یہ اطاعت سے اعراض کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، ہم نے بھی آپ کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا، یعنی آپ کا کام تھا اپنے تبلیغ فرما دی اور ان تک پیغام پہنچا دیا۔ اب آپ اس پہ دل کے اندر وہ رنجیدہ پن نہ لے کر آئیں، آپ اپنے دل میں افسردگی نہ لائیں کہ یہ لوگ مان نہیں رہے، اطاعت نہیں کر رہے۔ آپ کا کام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، اور وہ اپنے فریضہ نبوت اپنا ادا کر دیا۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ اگر اب یہ اطاعت نہیں کرتے تو یہ ان کے سر پر ہے، اور ان مومنوں کی شان بھی بیان کر دی جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ منافق کیا کرتے تھے کہ دن میں آ کر حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنا، سب کچھ سننا،
اور رات جب گزارتے تھے تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہاں کچھ کہتے اور یہاں کچھ اور کہتے۔ اللہ پاک نے ان کے اس نفاق اور منافقت کو بھی یہ بیان کیا اور فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے۔ ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ وہ رات اس انداز سے گزارتا ہے کہ آپ کے خلاف منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، یعنی یہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، تو یہ منصوبے بناتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی ان منافقین کی حالات اور کیفیات کو بیان کیا کہ یہ آپ کے پاس تو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہ اطاعت لازم ہے، ہم پر تو آپ کی اطاعت ہے، طاعتن طاعتن یہ کہتے ہیں، لیکن جب یہاں سے نکلتے ہیں تو جو آپ کے پاس کہتے ہیں وہ پھر واہ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، یعنی اس کا برعکس کر جاتے۔ تو یہ اللہ نے ان کے حالات کو یہ بیان کیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ ان کے ان منصوبوں کو، ان حرکتوں کو وہ لکھ رہا ہے، جو ان کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ ہاں چونکہ زبان سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے نہیں مانتے، زبان سے کلمہ گو ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے چشم پوشی کریں۔ اللہ تو لکھ رہا ہے ان کے نامہ اعمال کو بھی، اور ان کو پتہ بھی چلے گا کہ، اور یاد رکھیں منافقین کی سزا کفار سے بھی بڑھ کر ہے، کفار سے بھی بڑھ کر ان کی سزاؤں کو وہ بیان کیا گیا، اور جہنم کے نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں گے کہ جنہوں نے زبان سے کچھ کہا، یعنی ایمان کا اعلان کیا، کلمہ پڑھا، بظاہر نمازیں پڑھی، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، یعنی لوگوں کی یہ حالت بیان کر دی، پھر اس میں لوگ کیا کرتے؟ وہ اختلاف پاتے۔ یہاں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ قرآن کی خبریں وہ حق اور سچ ثابت ہوئیں، کیا یہ لوگ اس میں غور نہیں کرتے؟ قرآن کے اندر جو منافقین کی حالت اور کیفیت، اور وہ جو راتوں میں بیٹھ کر منصوبے بناتے، اللہ نے اسے بیان کر دیا، تو یہ اگر غور کرتے، تھوڑا سا بھی غور کرتے، تو یہ سمجھ جاتے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پھر اس میں ضرور اختلاف ہوتا، یعنی پھر اس کی ہر خبر وہ درست یوں ثابت نہ ہوتی، کبھی کچھ ہوتا، کبھی کچھ اور اس کے برعکس نکلتا۔ اگر یہ قرآن میں غور کرتے لوگ، تدبر قرآن انہیں حاصل ہو جاتا، تو پھر یہ بہت کچھ اس سے حاصل کر لیتے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یاد رکھے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حق یہ بھی ہے، تدبر قرآن، قرآن کا فہم ہو، قرآن کا علم ہو، اور تدبر قرآن ہو، غور و خوض ہو اس کے اندر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کے پورے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو تدبر قرآن، قرآن میں غور و خوض، غور و فکر کرنا، یہ مسلمانوں سے مطلوب ہے، یہ اعلیٰ ترین درجے کی عبادت ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تدبر قرآن کے نام پر لوگوں میں ایسی نت نئی کی فکریں ڈالی جائیں، اور تدبر قرآن کا نام لے کر ان کو ان کے عقائد سے اور عقائد میں پختگی اس سے بھی لوگوں کو ہٹایا جائے، اور وہ اس کی تفسیر بیان کی جائے جو 1400 سال گزرے ہوئے، نہ کسی صحابہ سے، نہ اہل بیت سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، اور آج تک علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے جو کچھ
اس کی تفاسیر کو بیان کیا، اس سے بالکل برعکس بیان کر دینا. یعنی آج تک کسی نے 1400 سال نہیں سمجھا، حالانکہ وہ سمجھنے والی ہستیاں کون سی؟ صحابہ کرام علیہ مردوان، جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سمجھا. ایک ایک آیت کے نزول، اس کی جگہ، اس کا وقت جنہوں نے یاد رکھا، کب نازل ہوئی، کیا وہ نہیں سمجھے، اور آج ہی آنے والا سمجھ رہا ہے. تو جس کا تدبر قرآن ایسا ہو کہ وہ آپ کو پچھلے اسلاف سے، بزرگوں سے بالکل مائنس کر کے دور لے جانے والا ہو، تو ہرگز ایسے کا تدبر وہ کام نہیں آئے گا، اس کا یہ تفکر کام نہیں آئے گا، یہ غور و خوض اس کا قرآن اور قرآنیات کا علم واضح کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں ایک انتشار پیدا کرنا اس کا مشن ہے. اگر اس کا مشن قرآن اور قرآنیات کا علم دینا ہوتا تو پھر وہ کبھی اپنے آپ کو صحابہ سے جدا نہ کرتا، اہل بیت کی تعلیمات سے جدا نہ کرتا. وہ تابعین اور تبع تابعین اور آج تک جو بزرگ اور اسلاف قرآن کی ترجمہ اور تفسیر فرما گئے ہیں، وہ ان سے آپ کو جدا کرنے کی کوششیں نہ کرتا. اور اہل حق کے جتنی تفاسیر ہیں آپ دیکھیے تو وہ بالکل آپ کو اسلاف کے ساتھ ایسی ملا دے گی، اٹیچ کر دے گی کہ وہی کچھ جو کچھ صحابہ نے سیکھا اور جو صحابہ سے تابعین نے سیکھا، جو تبع تابعین نے سیکھا، بالکل وہی پیغام اہل حق کی تفاسیر آپ کو پہنچائیں گی اور انہی سے وہی نالج حاصل ہوتا ہے. مگر یہ ہرگز درست نہیں ہے کہ تدبر کا نام لیا جائے اور اپنی فکر لوگوں کے اندر ڈالی جائے. تو ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. نام قرآن کا ہے اور قرآن سے ہی لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے. قرآن تو کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرے انعام ہیں، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جن کے راستوں پر انعام ہے. اور یہ کیسے تدبر قرآن کرنے والے ہیں کہ جو ہمیں ان کے راستوں سے ہی پیچھے ہٹا رہے ہیں، کسی اور طرف ہی لے کر جا رہے ہیں. تو اس لیے ایسوں سے قرآن کی تعلیم ہرگز حاصل نہ کریں. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس یعنی خبر کی حقیقت کو جان لیتے. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. یہاں یہ جو فرمایا گیا جب کوئی امن کی بات یا کوئی خوف کی بات آتی تو اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جو اسلام دشمن لوگ ہوتے ہیں ان کو پھیلاتے ہیں، لوگوں میں ایک افراتفری سی ہو جائے. بات نکلی کیا، بات کا بتنگڑ کچھ اور بنا دیا. فرمایا گیا اگر ایسی بات ہوتی اور ایسی کوئی خبر آئے تو اگر وہ رسول کو پہلے بتاتے جا کر یا ایسے باصلاحیت لوگوں کو بتاتے تو وہ ضرور اس خبر کا کوئی ان کا نتیجہ بتا دیتے یا کیا معاملہ، یعنی حقیقت سے آگاہ کرتے اور اس چیز کو اتنا ہی بیان کیا جاتا کہ جس کی وجہ سے کوئی خواہ کی افراتفری یا خوف یا مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلام کی اہمیت کی کمی والا کوئی شائبہ ہی نہ رہتا. وہ اس کو اس انداز سے بیان کرتے. تو لیکن یہ منافقین کی چالیں تھیں اور انداز تھے. کوئی ایسا موقع خالی نہ جانے دیتے کہ جس میں اسلام کے خلاف یا اسلام کو گھٹانے میں، کم کرنے میں، اسلام کی عزت حشمت لوگوں کے دلوں میں کم کرنے کے لیے وہ کوئی کسر چھوڑتے نہیں تھے. تو جب کوئی خبر آتی تھی تو اس کو بھی وہ یوں پھیلا دیتے تھے. اس حکم کے اعتبار سے ناظرین کرام یہ بڑا عام ہے آج بھی، گھروں کے اندر، معاشرے میں بھی، شہروں میں، ملکوں میں. ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی کوئی بات جس کی کوئی تحقیق تک نہ پہنچے، کوئی اس کی بات کی تحقیق وضاحت نہ ہو جائے، آپ ایسی پھیلا کر افراتفری لوگوں کے اندر ڈال دیں. کئی لوگ ہیں اور آج کل تو ایک ٹرین بنا ہوا ہے فیک نیوز کے نام سے، فیک نیوز چلانے. جس کسی کوئی مذہبی اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، کبھی ان کے نام پر، کوئی شہرت یافتہ کچھ اور ہیں، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کچھ ملے وہ چلا دیں گے، کبھی کچھ چلا دیں گے.
سیاسی طور پر اپنے مخالفین کے خلاف چلا دیں گے، ملک کے اندر کوئی ایسا انتشار ڈالنے کے لیے ایسی خبریں وہ چلا دیں گے، یعنی جن کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اب چلانے والا تو انتشار چاہتا ہے، اصل پھر اس کے معاون وہ بنتے ہیں جو اس کو پھیلا دیتے ہیں، لوگوں تک آ گئے، سب پھیلا دیا اس کو، اور ایک افراتفری کا ماحول بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے بغیر تحقیق کے کوئی بھی خبر اس طرح وہ پھیلانی نہیں چاہیے، اور تحقیق سے بھی ثابت ہو حقیقت تو پھر بھی ہر ایک خبر وہ نہیں ہوتی کہ جس کو بہرحال پھیلایا جائے۔ عقل مندی، دانش مندی سے کام لینا وہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو ترغیب دیتے رہو، یعنی جہاد کی ترغیب آپ دیتے رہیں۔ عن قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو جہاد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا، تو یہ ایک موقع تھا جسے بدر صغریٰ کے نام سے، یعنی چھوٹا غزوہ بدر۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ جس میں ایک جنگ کا موقع آ پہنچا، تو اس وقت کچھ لوگوں پر یہ بڑا گراں گزرا، مطلب وہاں جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا یہ حکم تھا کہ آپ جائیے اور لوگوں کو ترغیب دیں، اللہ پاک کافروں کی طاقت کو دور کر دے گا، اور اللہ بڑا مضبوط طاقت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے ساتھ 70 افراد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بہادر شجاعت میں، صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں ہم سب سے بڑھ کر شجاعت میں جو بہادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ کے مواقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوتا تھا اسے ہم بڑا بہادر کہتے تھے، سب سے بڑھ کر بہادر اسے کہا جاتا تھا۔ اس لیے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ میں بہادر کون ہے، تو آپ نے حضرت صدیق اکبر کا نام لیا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر شہرت ان کی بہادری والی نہیں ہے، لیکن جب دلیل پوچھی گئی تو آپ نے کہا کہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر رہے، اور یہ وہ ہیں کہ جو ہر وقت حضور علیہ السلام کی معیت اور ساتھ رہتے ہیں، اور دشمنوں کے لیے جو اہم ترین وار کرنے کا پوائنٹ ہے وہ حضور کی ہستی اور ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہادر، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ بھی بڑے بہادر۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر حضور علیہ السلام بہادر تھے، شجاعت والے تھے، بہادر تھے۔ اللہ نے آپ کو نکلنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ نکلے۔ اور ایسے کئی مواقع ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے واقعات باقاعدہ ہیں کہ جب کبھی صحابہ خوف زدہ ہوتے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے باہر تشریف لے کر آتے، اور خود آپ ملاحظہ فرماتے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو یہاں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جو حکم دیا، فقاتل فی سبیل اللہ، اے حبیب آپ اللہ کی راہ میں وہ جہاد کیجئے، اور اللہ دشمنوں کی طاقت کو ختم کرے گا، اور اللہ بڑا مضبوط طاقت والا ہے، یعنی آپ کو اللہ یہ طاقتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے، رب پر توکل کرتے ہوئے آپ نکلیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ اچھی سفارش کیا ہوتی ہے؟ اچھی سفارش یہ ہوتی ہے جس میں کسی کو جائز طریقے سے نفع پہنچایا جائے، تکلیف سے بچایا جائے، اس پر تو ثواب ہے۔ یعنی ایسی سفارش کہ جس میں جیسے کسی کو نوکری دلوانا ہے، اب
ایسی نوکری کہ جس میں نہ رشوت کا عمل دخل ہے، نہ کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور جائز طریقے سے اس کی سفارش کی کہ اس کا کام بن جائے، تو یہ اچھی سفارش ہے، اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے۔ اور اس کے برعکس کہہ لیں کہ جس میں آدمی کسی کی غلط سفارش کرتا ہے، کوئی شخص ظالم ہے، اب غلط طریقے سے اسے بچایا جائے۔ اسی طرح کسی کی حق تلفی کرتے ہوئے، اور جو حقدار نہیں ہے ایسے کو نوکری دلا دینا، جو اس کے منصب کی اہلیت نہیں ہے، وہ ڈگری نہیں ہے، اس منصب کی اہلیت نہیں ہے، اب اس کی سفارش کر کے اس کو وہاں پہ بٹھا دینا تو بری سفارش، آپ نے لوگوں کا حق مارا ہے۔ تو اچھی سفارش قابل ثواب اور بری سفارش یہ گناہ کا کام۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ یہاں پر سلام کی اہمیت کو بیان کیا گیا اور اس کا جواب دینے کے حوالے سے فرمایا، اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ یہ ناظرین کرام، جب کوئی تم سے سلام کرے، تحیت یہ سلام کہہ رہا ہے، اب اس سے اچھے الفاظ سے اس کی ادائیگی کرو۔ اسلام سے پہلے بھی اہل عرب کا ایک انداز تھا، جب کوئی سلام کرتا یہ کہتا حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہیں زندگی دے۔ اس کے جواب میں زیادہ سلام ہے، اسلام نے اس سلام کو بیان کر دیا، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ تو سلام کے اندر کیا سلامتی ہو، اور سلامتی ہے تو اس کا مطلب زندگی بھی ملے گی، دیگر مصیبتوں آفتوں سے بھی چھٹکارا ملے گا، سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا جب تم سے تحیت کی جائے، یعنی کوئی سلام ایسے کرے تو تم ویسا یا اس سے اچھا جواب دو یا اس جیسے ہی کلمات لوٹا دو، یا اس جیسے ہی کلمات تم ان کو کہہ دو۔ تو یوں یہ سلام اور اس کے جواب دینے کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ سلام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور جواب دینا جس کے احکامات واجب ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اور افضل یہ ہے کہ سلام کے جواب میں کچھ کلمات بڑھا کر کہیں، مطلب وہ کہ السلام علیکم تو یہ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اچھا وہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کچھ اور اضافہ کریں۔ اچھا دونوں نے اتنے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ بھی اتنا ہی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اس سے آگے نہیں بڑھائے۔ بعض لوگ بالکل عجیب و غریب قسم کے الفاظ بھی بڑھاتے ہیں، صبح کا شام، دوپہر کا سلام، تم پر جہنم حرام، اس طرح کلمات یہ فضول عبث طرح کے کہلاتے ہیں، اس طرح کی کلمات بیچ میں ایڈ نہیں ہونے چاہیے۔ مزید بھی سلام کے کئی طرح کے آداب بیان کیے ہوئے ہیں، جو سواری پر ہے وہ چلنے والے کو سلام کریں، جو چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کریں، اچھا تھوڑے لوگ ہیں تو زیادہ کو سلام کریں، چھوٹا ہے تو وہ بڑے کو سلام کریں، کوئی آیا ہے تو وہ سلام کرے، یہ اس کا جواب دے۔ ہم نے آج کل سلام کے بھی سٹیٹس بنا لیے، کس کے سلام کا جواب دینا ہے، کس کے سلام کا جواب نہیں دینا۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو پہلا میں نے حضور علیہ السلام کا خطبہ سنا تو اس کے اندر افشو السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، جب لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھو، تو اگر یہ کرو گے تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو سلام یہ انسان کے دلوں سے نفرتیں ختم کرتا ہے، آگے بڑھو، سلام کرو، اللہ اس پر اجر و ثواب اور نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی، یعنی اللہ کی بات، اللہ کا کلام یہ سچا ہے، جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، اور جھوٹ اس کی ذات سے محال ہے، جھوٹ اس کی، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جھوٹ اس کی ذات سے یہ محال ہے، جھوٹ ایک عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عیوب سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے۔
عیب سے پاک ہے، منزہ عن العیوب، ومن اصدق من اللہ حدیثا، تو یہاں ارشاد فرمایا اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ رب تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی، یعنی اللہ کی بات ہی سب سے زیادہ سچی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں، اور رب تمہیں قیامت کے دن جمع بھی فرمائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سبیلا۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے راہ دکھاؤ جس سے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہ پائے گا، یعنی پھر کوئی ہدایت کا راستہ نہیں، جسے گمراہ اللہ کر دے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، نہ کوئی ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان منافقوں کے بارے میں کہ کچھ منافقوں کا ٹولہ ایسا تھا جا کے کفار اور مرتد لوگوں سے مل گیا، تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ تو کیا ہے، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، ایک نے کہا ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے، لڑیں گے، جہاد کریں گے، اور دوسرے نے کہا نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے تو اس معاملے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تم دو گروہ بن گئے، اور جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اب وہ گمراہ ہو گیا، تو اب اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، کسی طرح کا کوئی راستہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، وہ اپنے گویا کہ اسی اصل خمیر کے ساتھ وہ مل گیا ہے۔ آگے فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش تم بھی ویسے کافر ہو جاؤ، کاش تم بھی ویسے کافر ہو جاؤ، پھر تم سب ایک ہو جاؤ، تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، تم ان سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست بناؤ نہ ہی مددگار۔ یہاں پر فرمایا گیا مسلمانوں کے لیے کہ یہ جو منافقوں کا ایک ٹولہ گروہ جو کفار کے ساتھ مل گیا، مرتد ہو گیا، اور اب وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم بھی پھر جاؤ، جیسے وہ پھر گئے ہیں تو تم بھی پھر جاؤ، ان کی خواہش یہی ہے، تو ان سے کوئی دوستی نہ کرو، نہ ان کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات رکھو، نہ دوستی کرو، نہ پیار محبت کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف ہجرت کر کے نہ آ جائے، اور اگر وہ نہیں پلٹیں، ایسی حالت اور کیفیت پر ہی رہے، تو اگلا حکم تو یہ ارشاد جو عام مرتد کے لیے تھا کہ ان کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، یہ بھی حکم بات بیان فرمائی، اور تم ان کے ساتھ مل کر کسی اور کے بارے میں یعنی مددگار ان کے نہ بن جاؤ، اور اگر یہ تمہیں مدد کی یقین دہانی کرائے تو ان کی بھی مدد تم نہ لینا، نہ ان کی مدد لو، نہ ان کی دوستی لو، یہ پھر گئے تم سے اور یہ پلٹ کر یہ کفار کے ساتھ مل چکے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ اتنے سارے یہ احکامات بیان ہوئے، ایک تو ان کے ساتھ تعلقات، محبت، رشتے، یہ بالکل یہ منقطع ختم، جو پھر ہی گیا اسلام سے اور مرتد ہو گیا، اب تمہارے ان سے یہ سے کوئی تعلقات نہیں ہو، نہ ان سے مدد مانگی جائے، نہ ان سے مدد مانگی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ہم مشرکین سے مدد نہیں لیں گے، ہم مشرکین سے مدد نہیں لیں گے۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے یہی ہے، ہم اپنے دینی معاملات اور ان معاملات کیا کفار اور مشرکین سے مدد لیں گے؟ نہیں، ہم ان سے مدد نہیں لیں گے۔ اور ایک مقام پہ قرآن میں یہ بھی بیان فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہا کہ تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا بے شک وہ انہی میں سے، بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ تو لہذا ایسے پیار محبت والے بھی تعلقات یہ یاد رکھیں کہ اسلام اس کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں دیتا، ان چیزوں کا
خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے درس کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور ہم نے آیت نمبر 89 تک آج کا یہ درس سماعت کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہاں سے آگے ہمارا یہ سلسلے کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن